ایون تو کوئی بچہ اگر میٹرک پاس کیا تو وہ بھی بچہ اس اسکل کو سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں موسٹلی جو ہم کام کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ ٹائپ کام ہے۔ اور میں الحمدللہ اتنا اچھا ارن کر رہا ہوں کہ کسی بینک کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی اتنی اچھی انکم نہیں کما رہا۔ آپ اگر سپوز کریں گے آج بینک کا ایک مینیجر جو ہے وہ لاکھ سوا لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے، اور میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ کما لیتا ہوں۔ یعنی بغیر محنت کیے گھر پہ بیٹھ کے جی بالکل، آپ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ ناظرین، لوگ ڈالرز کمانے کے لیے اور آن لائن کام سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پتہ نہیں چلتا کہ آخر انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں غلام ناصر صاحب، جو کہ فیصلہ آباد سے تشریف لاتے ہیں آن لائن کلاسز دینے کے لیے چھنگ کے اندر۔ ان کی کتنی ٹیم ہے، آخر آن لائن کام ہے کیا، اور یہ کتنے ڈالرز کماتے ہیں، ان سارے سوالات کے جواب آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں۔ سر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آن لائن کام کیا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ نوید بھائی، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ اچھا، سب سے پہلے نوید بھائی یہ بات ہے کہ آن لائن میں بہت سارے شعبے ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، یا اس کے اندر جی بی او بھی ہے، یا اس کے اندر اور بہت سارے کام ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل بن گئی ہے، ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر کے آپ کسی جگہ پر بھی بیٹھ کے اپنی سروسز پرووائڈ کر کے آپ ڈالر جو ہے وہ کما سکتے ہیں، بجائے اتنے کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے باہر کے ملک جائیں اور وہاں پہ جا کے ڈالر کمائیں۔ تو اس سے بہتر ہے اگر آپ کو اپنے ملک کے اندر ڈالر مل رہے ہیں محنت کرنے کے بعد، تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں کہ جو لانگ ٹرم میں ہوتے ہیں، کچھ کام جو ہے وہ ایسے شارٹ ٹرم کے اندر ہے۔ ابھی جو ہم کام کروا رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں جی بی او بھی بولتے ہیں، اور اس کو ہم گیس پوسٹنگ بھی بولتے ہیں۔ میں ایک بالکل سمپل سی مثال آپ کو دوں گا کہ ایک پروڈکٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر وہ نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو ایک فیملی اسٹور کے اوپر جو ہے وہ سیل کرواتے ہیں۔ اس فیملی اسٹور کے ساتھ ہماری ایک بارگیننگ ہے کہ جی ہم ایک پروڈکٹ آپ کے جو ہے وہ شیلف پہ رکھوا رہے ہیں، اس کے ہم آپ کو جو ہے وہ 100 روپیہ دیں گے۔ آگے کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے 500 لے لیں، 1000 لے لیں، 2000 لے لیں، وہ ہماری ابیلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب 100 روپیز ہم اس کو دیں گے، باقی جو ہوگا وہ ہمارا پروفٹ ہوگا۔ اب میں اس کو ان شیپ آف روپیز کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب یہ ان شیپ آف ڈالر آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ڈالر جو ہے وہ آج پاکستانی 250-300 روپے میں جو ہے وہ کاسٹ کر رہا ہے پر پاکستانی پر ڈالر جو ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کی انکم بہت اچھی بن جاتی ہے۔ گورے کا آپ 500 روپے کما رہے ہیں، اگر آپ 500 ڈالر کما رہے ہیں تو اس سے برا یہ ہے کہ گورا صرف آپ کو 500 روپیہ دے رہا ہے، اس کا 500 ہے، لیکن ہمارا وہ یہاں تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بن رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی فیملی کو بھی بہت اچھا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سر، یہ گیسٹ پوسٹنگ کیا ہے؟ گیس پوسٹنگ میں نے آپ کو ایک مثال بتائی تھا کہ ایک جو فیملی اسٹور ہے اس کے اوپر پروڈکٹ رکھ کے بیچنی ہے، درمیان میں ہم نے اپنا کمیشن لینا ہے، اس کو ہم کمیشن بول سکتے ہیں، اس کو بروکریج بول سکتے ہیں۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، میں اس لیے یہ باتیں آپ کو پنجابی یا اردو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر دیکھنے والے بندے کو پتہ چل جائے، اسے یہ نہ ہو اب اگر میں اپنی لینگویج میں سمجھاؤں کہ جی ہم ایک آرٹیکل لیتے ہیں، اس کو پبلش کرواتے ہیں ڈفرینٹ سائٹس پہ، تو اس کی لنکنگ کرواتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے سادہ مثال میں سمجھانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے، اور سمجھنے جو دیکھ رہا ہے اس کو بھی سمجھنا بہت جو آپ ڈالرز کما رہے ہیں وہ بھی گیس پوسٹنگ میں کما رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں آج سے آلموسٹ مجھے 3 سال یہ کام کرتے ہو گئے ہیں، اور میں الحمدللہ اتنا اچھا ارن کر رہا ہوں کہ کسی بینک کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی اتنی اچھی انکم نہیں کما رہا۔ آپ اگر سپوز کریں گے آج بینک کا ایک مینیجر جو ہے وہ لاکھ سوا لاکھ روپے سیلری لے رہا ہے، اور میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس سے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ کما لیتا ہوں، اور نہ میں کسی کی بات سنتا ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، کوئی میری آفس کی بانڈنگ نہیں ہے، میں اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈالر چارج کر رہا ہوں۔ سر، آپ نے یہ کام کیسے سیکھا اور کتنی دیر کے بعد آپ کی انکم سٹارٹ ہو گئی تھی؟ اچھا، میں نے یہ جو کام سٹارٹ کیا نا، میں نے کام تقریباً کوئی 2-2.5-3 سال پہلے، میں آن لائن کاموں کی طرف پہلے آ چکا تھا آج سے 3-3.5 سال پہلے، لیکن جو میں نے یہ پراپر کام سٹارٹ کیا اس میں تقریباً کوئی مجھے 2 سال پہلے میں نے جو ہے یہ کام سیکھنا سٹارٹ کیا۔ اچھا، یہ گیس پوسٹنگ ایک ایسی اسکل ہے کہ جو بہت ہی آسان ہے، ایون تو کوئی بچہ اگر میٹرک پاس کیا تو وہ بھی بچہ اس اسکل کو سیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں موسٹلی جو ہم کام کرتے ہیں وہ جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ ٹائپ کام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ایک اسکل ہے، اس کو کاپی پیسٹ کو یہ نہ سمجھ لے کہ جیسے بہت سارے یوٹیوبرز کہتے ہیں جی یہ کاپی کریں یہ پیسٹ کریں اور آپ اتنے ڈالر کما لیں گے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کو اسکل سیکھنی پڑے گی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ جب اسکل میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو آپ جو ہے وہ بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ میری ارننگ کی بات کریں تو جب مجھے کام سیکھتے 7واں منتھ سٹارٹ ہوا تھا
تو 7th منتھ میں میری جو انکم آئی تھی وہ الحمدللہ راؤنڈ اباؤٹ 1 ملین روپیز تھی، ماشاء اللہ. جو میری فرسٹ انکم جو ہے وہ مجھے ریسیو ہوئی تھی. اچھا، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، لیکن جو غلام ناصر صاحب بتا رہے ہیں ایسا میں نے کبھی نہیں سنا. جی ایسی ہے سر؟ سر وہ دیکھیں پتہ کیا ہے، لوگ جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشن چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں ان کو گھنٹہ 2 گھنٹے کلاس دو اس کے بعد فارغ. جبکہ ہمارا جو جہاں پہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس دے رہے ہیں، ہم ان کو کم از کم 4 6 8 گھنٹے اپنے پاس بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ ان کی ایک قسم کی ساتھ ساتھ ہی پریکٹس جو ہے وہ فلی ہوتی جائے. اب دیکھیں ایک بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ 6 سے 8 گھنٹے بیٹھ رہا ہے، وہ جب کورس مکمل کر کے چلا جائے گا اس کو گھر پہ بیٹھ کے کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہوگی. بجائے اس کے کہ ہم اس کو بچے کو 1 گھنٹہ کا ٹائم دیں، وہ بچہ گھنٹہ سے کام سیکھے، اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ جب گھر پہ جائیں گے وہ کام نہیں کریں گے. اس لیے ہم جو ہے وہ 99% فوکس کرتے ہیں پریکٹیکل کے اوپر. تھیوری کو جو ہے ہم اتنا کنسیڈر نہیں کرتے. تھیوری اگر آپ ہمارے جوائن کرتے ہیں ہمارے کورس کو تو ہم تھیوری صرف پہلے دن 1 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں بس، اس کے بعد فلی جو ہے وہ آپ نے پریکٹیکل ورک کرنا. تو غلام ناصر صاحب اس میں کوئی جیسے آپ بتا رہے ہیں کوئی ایجوکیشن وغیرہ کا تو کوئی کنسرن نہیں؟ نہیں ایجوکیشن دیکھیں آپ میٹرک ہیں، آج دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ کو نہ تو انگلش کو اردو میں کنورٹ کرنا مشکل ہے، نہ اردو کو انگلش میں کنورٹ کرنا مشکل ہے. حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی بھی دوسری زبان میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ جو گوگل نے ہمیں نا بہت زیادہ آسانی دے دی ہے. اچھا، آپ جو نوجوان گھروں کے اندر بیٹھے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر دیکھیں پیغام سمپل سا ہے، محنت میں عظمت ہے اور محنت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے. آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں جا سکتی. آپ اگر آج محنت کر رہے ہیں آپ کی محنت کبھی نہیں ضائع جاتی. میں اپنے ایک استاد ان کو سمجھتا ہوں، ریحان اللہ والا صاحب ہیں کراچی کے. مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ کے غریب ہیں. وہ کہتے ہیں میں کراچی سے لاہور تک کا سفر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ٹرین کے دونوں سائڈ پہ پٹری پہ لوگ بیٹھے ہیں، کیا جی فیس بک اسکرول کری جا رہے ہیں، پب جی کھیلی جا رہے ہیں یا کسی بھی چیز پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ٹائم ہے. اگر آپ اپنا ٹائم یوٹیلائز اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسرا ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 ایسے لوگوں کے اندر رہتے ہو جو ماہانہ 25,000 کماتے ہیں تو آپ زندگی میں یہ تصور ہی نہ کریں کہ آپ 25,000 سے اوپر جائیں گے. ٹائم ضائع کرنا جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ مسٹیک ہے جو اس وقت ہماری خاص کر نوجوان نسل کر رہی ہے. تو میں جو نوجوان ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں جو بچہ پب جی چلا سکتا ہے، پب جی کھیل سکتا ہے، وہ آن لائن کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ آخر اس کا اتنا مائنڈ کام کر رہا ہے تو وہ گیم کھیل رہا تھا. تو وہ اگر اسی مائنڈ کو اپنے کام پہ فوکس کرے گا، ان شیپ آف ڈالر جو ہے وہ اپنی ارننگ کرے گا تو وہ اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ بینیفٹ دے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بینیفٹ دے گا، اپنے ملک کو بھی بینیفٹ دے گا. اچھا، لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ منتھلی آپ کی انکم کتنی ہے؟ نوید بھائی یہ بس نا تھوڑی سی چیزیں ڈکی چھپی ہوتی ہیں، لیکن آلموسٹ کہہ لیں کہ راؤنڈ اباؤٹ 2.5 لاکھ to 3 لاکھ جو ہے وہ میری منتھلی انکم میری پرسنل ہے. یعنی بغیر محنت کیے گھر پہ بیٹھ کے جی بالکل. آپ 3 لاکھ روپے کما رہے ہیں؟ جی الحمدللہ آلموسٹ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ جو ہے وہ میری منتھلی انکم ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں، سم ٹائم انکم کم بھی ہو سکتی ہے، سم ٹائم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں ویری کرتی رہتی ہیں. اٹس ڈیپینڈز آن کلائنٹس کہ آپ کے پاس کلائنٹس کس طرح کے ہیں یا کس طرح کا کلائنٹ آپ. اب فرض کریں میرا ایک کلائنٹ ہے وہ چھٹی پہ چلا گیا تو میری انکم جو ہے وہ فرض کرے کہ 3 تھی تو 1.5 بھی آ سکتی ہے، 2 بھی آ سکتی ہے. دوسری چیز میرا انکم آئے گی ضرور. انکم آئے گی ضرور، شرط محنت ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، والدین کو اسپیشلی جو والدین ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے، آپ اگر اپنے بچے کو کسی بھی آن لائن فیلڈ کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا نا ایک فنومنا ایک نیچر بن گئی ہے کہ ہمارا بچہ اسٹڈی سٹارٹ کی ہے، اس نے ماسٹرز کیا ہے، ماسٹرز کرتے اسے آلموسٹ 20 سے 22 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کبھی کسی یونیورسٹی کو نہیں جا کے پوچھتے جی ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں، ہمارے بچوں کو ان شیپ آف ریٹرن کیا ہے. کبھی کسی کالج کو نہیں پوچھتے، اسکول کو نہیں پوچھتے. لیکن جہاں پہ ہم کسی انسٹیٹیوشن میں بچے کو بھیجتے ہیں کہ یار آپ نے یہاں سے 3 ماہ کا کورس کرنا ہے یا 4 کا کرنا ہے، وہاں پہ ہم جاتے پہلے سوال کہتے ہیں کہ یہ کمائی کا کب. حالانکہ آپ نے وہ 20 22 سال انتظار کر لیا ہے، لیکن آپ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو اس لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں ان کے والدین کو کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے. میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے 1.5 ماہ بعد کمانا شروع کر دیا، ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو 4 ماہ بعد کمانا شروع کر دیا، کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے 5 ماہ کے بعد کمانا شروع کیا. لیکن جو محنت ہے وہ شرط ہے. اس میں فرسٹ چیز جو ہے وہ محنت ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی.
محنت میں عظمت. جی بالکل محنت میں عظمت ہے، یہ چیز کنفرم ہے. اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو اس فیلڈ کو چوز کریں، اگر آپ محنت نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کا پیسہ اپنا وقت نہ ضائع کریں. غلام ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آن لائن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. نوجوانوں کو انہوں نے ٹپس دی ہیں کہ ڈالرز کو کیسے کمایا جاتا ہے. ان کا جو فون نمبر ہے ہماری اسکرین پہ نیچے نظر آ رہا ہوگا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک نوید کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نگہبان.